ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بین نستعین و خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین وبالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت گرامی اقدس موجود سامعین، آپ حضرت خدمت میں خصوصاً تمام مومنین مومنات علماء شہداء اور وقت کے امام کی خدمت میں آج کی اس پرمسرت گھڑی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کا ہی اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی خوشیاں میں ہم خوشی منائیں اور اہل بیت کے غم میں ہم غمگین ہو جائیں۔ یہ ایمان کا بھی ثبوت ہے اور یہ محبت کی دلیل۔ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کے ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے زندگی کا ماحصل یہی ہے، اہل بیت کی خوشی اور اہل بیت کا غم۔ میں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کیا، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں، کچھ مجھ سے بھی اشتباہ ہو گیا۔ میں سمجھا شام کو ہے اور یہ وقت میرے کلاس کا ہے، مدرسے کا۔ تو میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، نیکی ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہمارا وجود جو ہے ولایت رکھنے والے گھرانوں میں اللہ نے بنایا۔ یہ پورا مہینہ جو ہے فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں اتنی خوشیاں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ مکمل کربلا کی تیاری جو ہے اسی ماہ شعبان المعظم میں۔ اس کا ایک ایک دن ہمارے لیے جس طرح سے رجب المرجب کا مہینہ فضیلت کا مہینہ تھا، عبادت کا مہینہ تھا، نیکیوں کا مہینہ تھا اور روزے رکھنے کا مہینہ تھا، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی ہمارے لیے روزہ رکھنے کا ہے، عبادت کرنے کا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مقدمہ رمضان ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے تو ماہ مبارکہ رمضان میں روزہ رکھنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اور ہمیں ہر کام کے لیے پہلے سے آمادگی کرنی چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے آمادگی کریں گے تو وہ کام آپ کا اچھی طریقے سے وجود میں آ جائے گا۔ یہ جو رجب اور شعبان ہے یہ مقدمہ رمضان ہے، یعنی رجب کے مہینے میں انسان بیج کو بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں درخت ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس میں پھل لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات جس نے ان دو مہینوں میں زحمتوں کیا ہوگا، مشقتیں کیا ہوگا، ماہ مبارکہ رمضان سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جس نے اس دو مہینے میں کچھ بھی نہیں کیا ہوگا وہ ماہ مبارکہ رمضان میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اہل بیت کی زندگی دیکھنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی میں ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے، چونکہ آل محمد کی زندگی کو جس نے آئیڈیل بنا لیا اس کی زندگی میں روز بروز ترقی ہے اور معیار بلند ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم ان کی زندگی دیکھیں، ہم غیروں کی زندگی دیکھتے ہیں، نہیں ان کی زندگی دیکھیں، ان کی خوشیاں منانے کا طریقہ دیکھیں کہ معصومین کی طریقہ کیا تھا خوشیاں منانے کا، کہ معصوم جب خوشی کا موقع ہوتا تھا تو لوگوں کو گفٹ دیتے تھے۔ جیسے خود آٹھویں امام سے روایت ہے کہ جب غدیر کا موقع آتا تھا تو مولا جو ہے لوگوں کو نئے جوڑے بانٹتے تھے، انگوٹھیاں دیتے تھے، جوتیاں دیتے تھے۔ یہ چیزیں کیا اس طرح ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ یہ ایسے کام کیوں کیا تاکہ بچے جوان اس تاریخ کو یاد رکھیں، اس دن کو یاد رکھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے ہماری خوشی منانے کا اور خوشی کو باقی رکھنے کا، کہ جب جب وہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو خوشیاں یاد آتی رہیں گی۔ جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا
کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جو ممبر بنوایا تھا، وہ ممبر بنانے کا راز یہ بھی تھا کہ اگر دنیا کے مسلمان ہمارے قول کو بھلا دیں، لیکن جب بھی ان کی مسجدوں میں جانے کے بعد ممبر پر نظر پڑے تو میرا قول انہیں یاد آ جائے۔ ایک فلسفہ تھا یہ، چونکہ ممبر جو ہے ہر مسجد میں کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا ہو، وہ دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت والجماعت ہو، یہ ممبر کا تعلق ہر مسجد سے ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ تھا کہ ممبر جب دیکھے گا تو میرا قول یاد آئے گا، جب میرا قول یاد آئے گا تو شاید ان میں سے کوئی میرے قول پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اس طرح چیزیں جو دی جاتی تھی اس لیے تاکہ لوگ اس چیز کو یاد کر کے، جب چیز یاد آئے گی تاریخ یاد آئے گی۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے امام کی اولاد کیا ہے، شہادت کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے۔ والدین کو، اگر والدین اپنے بچوں کو ہر تاریخ کی طرف متوجہ کرتے رہتے تو بچے ہمارے آشنا ہوتے رہتے۔ لہٰذا ہم سب کو خدا اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم لوگ اور بہتر سے بہتر طریقے سے جشن ہو یا غم ہو ہم اچھی طریقے سے برپا کر سکیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں آمادگی کرنا ہے وقت کے امام کے لیے۔ اب وقت دور نہیں ہے، وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ آج ہم اگر اپنی آمادگی کر لیں، کل ہمارا امام ہمارے درمیان میں آ جائے۔ جیسے اپنا اہتمام کرتے ہیں دنیاوی امور کے لیے، کہیں جانا ہے تو اپنا اہتمام کرتے ہیں، کسی کو بلانا ہے تو اپنا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے اتنا اہتمام کیا کس لیے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت بس عادت کی تاریخ ہے۔ اگر یہ آپ کا پہلے سے ارادہ نہ ہوتا تو اتنا اہتمام نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے لیے ہم کیا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہم پہلے اس کے آمد کے لیے اہتمام کریں، کن کن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے، ہم ان چیزوں کو مہیا کریں تاکہ جب وقت کا امام ہمارے درمیان میں آئے تو ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہو، ان کے اعوان انصار میں ہمارا شمار ہو۔ لیکن ایسا آج تک ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی مہمان کو بلا لے لیکن اس کے لیے کوئی انتظام نہ کرے۔ اگر بغیر انتظام کے آپ مہمان کو بلائیں گے تو مہمان کیا کہے گا؟ مجھے بلا کے آپ نے رسوا کیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ وقت کے امام کو بلانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کسی طرح کوئی آمادگی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مہذب پہ اپنے نفس کو تزکیہ کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو حرام فعل سے بچنے کا پابند بنائیں، اپنی نگاہوں کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں۔ جن جن چیزوں کو ہمارے امام کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے سے ہم اپنا شمار امام کے اعوان انصار میں کر سکتے ہیں، آج کیا ہمارے پاس ہے؟ کچھ نہیں ہمارے پاس ہے۔ اگر وقت امام آ جائے دیکھیں ہمارے لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اس روز جمعہ کتنا مبارک دن ہے، انہی دنوں کا سردار ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ امام ہمارے جمعہ کے دن ہی آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ فکر ہوتی کہ ہمارا امام آج کے دن آئے گا تو شاید ہے کہ جمعے کے دن کوئی سوتا نہ۔ آپ نکلیں، آپ سفر کریں، کچھ کریں، عراق جائیں، ایران جائیں، آپ جا کے دیکھیں روز جمعہ کس طریقے سے لوگ وہاں اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام، تمام چیزیں ان کی مہیا۔ اگر وقت امام آ جائے تو انہیں کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو پڑا ہے وہ علم کا ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کا فقدان ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو میں آپ کے اندر پھر معرفت نہیں ہوگا، اور جب معرفت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تقویٰ پر عقیدہ نہیں ہوگا، اور جب عقیدہ نہیں ہوگا تو احترام نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ کا نام ہے علم، اور جب علم ہوا تو آپ کے اندر معرفت یعنی جاننا، آپ نے پہچانا اسے، جب پہچان لے تو اس چیز پر آپ ایمان لے کے آئے، اور جب ایمان لے کر آئیں گے تو آپ کا عقیدہ ہوگا، اور جب عقیدہ ہوگا تو آپ احترام خود بخود کریں گے۔ ہم کیوں نہیں اتنا اہل بیت کا احترام جس طرح سے کرنا چاہیے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں، معرفت نہیں۔ ہم مانتے بہت زیادہ اہل بیت کو ہیں لیکن ان کے بارے میں جانتے کچھ نہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں جانتے تو ہمارا یہ طور طریقہ نہ ہوتا، ہماری نگاہیں خطا نہ کرتی، ہمارا کان خطا نہ کرتا، ہماری زبان خطا نہ کرتی، تو ہماری یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی۔ چونکہ ہمارے اندر ماننے کی صلاحیت ہے، جاننے کی صلاحیت نہیں، یعنی ہمارا عقیدہ
جسے کہا جائے ان بھکت والا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو چکا ہے۔ آپ پہلے جس طریقے سے آج دیکھیں نا ہمارے اس ملک میں ان بھکت ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا سناتن دھرم ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہیں، بس ان بھکت والا آنکھ بند کر کے جو کہہ دو مان لیا جائے۔ ان بھکت میں نقصان ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کسی بھی چیز کو اگر آپ کو ماننا ہے تو علم کے ساتھ مانیں، علم کے ساتھ مانیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، اور بغیر علم مانیں گے تو منزل آپ کو پوری زندگی ملنے والی، چونکہ علم جو ہوتا ہے وہ روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں نہ سفر طے ہو سکتا ہے نہ منزل مل سکتی ہے، لیکن اجالے میں سفر کتنا ہی طولانی ہو، کتنا ہی سخت سفر ہو، انسان سفر بھی کر سکتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو رغبت دلائیں علم کی۔ اسی میں صرف نماز پڑھ لینا ایک عمل نہیں ہے، روزہ رکھ لینا ایک عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نماز روزے کو بھی نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اس کے ارکان کیا، اس کے آداب کیا ہیں نہیں میں پتا ہے، شرائط کیا نہیں پتا ہے، آداب کیا نہیں پتا ہے، تو یہ نماز آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی۔ آج آپ دیکھیں نا ہمارا کیا المیہ، دو لفظ ہم جان جاتے ہیں تو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، نقطہ چینیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، نقطہ چینیاں نہ کریں۔ اگر دو لفظ جان کے آپ کسی کو اس کا امتحان نہ لیں، یہ کیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کو پہلے سمجھو، اس کے بارے میں مہارت حاصل کریں۔ بہت سے ایسے مسائل جو ہم نہیں جانتے اور ہم ٹوک دیتے ہیں، نہیں، ٹوکنے سے پہلے اس کی چیز آپ سرچ کریں، آپ اس کے بارے میں جانیں کیا چیزیں ہیں۔ جسے ہمارے کیا مستحبات پر بہت زور ہے، واجبات پر زور نہیں ہے۔ جو مستحب عمل ہے اس کے لیے جان دی جا رہی ہے، اور جو واجب عمل ہے اس کی توجہ۔ خدا ہم سے واجبات کے بارے میں پہلے سوال کرے گا۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں اگر تسبیحات اربع ایک بار ہی پڑھ دیں گے کافی ہے، 3 بار پڑھیں گے مستحب ہے۔ پہلی چیز ہم ایک بار ہی صحیح نہیں پڑھ رہے، 3 بار پڑھ کے کیا کریں گے؟ پہلے ایک بار ہم صحیح کر لیں۔ جب ہمارا واجب ادا ہو جائے گا تو مستحب تو خود بخود ہمارا ادا، یعنی جب خود کے ماں باپ کو پہچان لیں گے، دوسرے کے ماں باپ کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب خود کے ماں باپ کی معرفت نہیں ہے تو دوسرے کے ماں باپ کا احترام نہیں ہونے والا۔ تو لہٰذا ہم پہلے اپنے بارے میں پہچانے ہم ہیں کیا۔ امام نے کیا فرمایا، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ آج اپنے وجود کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ آج جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کے تمام ارکان سے واقف نہیں ہے۔ کم سے کم ہر انسان کو نماز کے ارکان کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کہے کیا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا فریاد کر رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو کیا فریاد کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کا مفاہیم ہے۔ جب آپ اس کے معنی کو جانیں گے تو عبادت کرنے میں آپ کو لطف پیدا ہوگا، تب جلد بازی نہیں ہوگی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہے کیا رہے ہیں اس وقت۔ لیکن جب معنی نہیں معلوم ہے تو بوجھ ہے۔ بہت سے زیادہ نماز پڑھ لو خالی، بس دنیا سمجھے نمازی ہیں، دنیا کو مت سمجھاؤ، خدا کی معرفت حاصل کرو۔ یہ اس لیے نہیں ہم بات کرتے محفل، اس لیے نہیں کہیں کہ لوگ کہیں کہ محفل کرتے، نہیں، ہمارا وقت کا امام اس میں شریک ہو، اہل بیت راضی ہو، اللہ راضی ہو، تب ہماری یہ محنت قابل قبول ہو جائے۔ لہذا ہم سب کو علم کی ضرورت ہے، اور علم کے لیے کوئی سن و سال کی قید۔ نبی نے کیا فرمایا، آغوش سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، شرماؤ نہیں، سوال کرنے میں نہیں جھجکو، سوال کرو، آپ معلومات حاصل کرو۔ جب آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ کے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا جی معاملہ ہے، ہم لوگ تنقید دوسروں کو کرتے اپنوں کو نہیں کرتے۔ جتنی تنقید آج لوگ مولویوں کرتے ہیں، اگر اتنی تنقید اپنے بیٹوں کرتے ہیں تو بیٹا اولیاء بن جائے یا اولیاء بن جائے۔ ان کے اٹھنے پر نظر، بیٹھنے پر نظر، جانے پر نظر، آنے پر نظر، خود کی اولاد پر کوئی نظر نہیں، جبکہ سب سے پہلی تبلیغ ہے خود کی اولاد ہے۔ اگر ہماری خود کی اولاد اچھی بن گئی تو یہ ہمارے لیے بہترین پیغام ہے، سماج کے لیے، پڑوس کے لیے، عزیز کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ پھر وہ فکر دوڑائے گا جیسے میرے بھائی کی اولاد ہے ویسے سب کی اولادیں ہو جائیں، یہ فکر ہوگی۔ تو لہٰذا ہم تربیت کا خاص خیال رکھیں۔
انہیں تمام چیزوں سے آشنا کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، علم میں اضافہ فرمائے گا، اور ہم سب کی اس عبادت کو قبول کرے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا خدا کی بارگاہ سے، ہمیں خدا کی بارگاہ سے لو لگا کر فریاد کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم سے مالا مال کر دے. علم رہے گا تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں رہیں گے. آج دیکھیں علم و مال میں کیا فرق ہے. کسی امام سوال کیا تھا، امام نے کیا فرمایا تھا؟ مال ہے تو تمہیں خود حفاظت کرنا پڑے گا، اور علم ہے تو علم آپ کی حفاظت کرے گا. لہذا ہم زیادہ کوشش کریں، کم از کم نہ زیادہ، تو جو چیزیں ہماری زندگی میں مبتلا بے ہیں انہیں ہم یاد کریں. انہیں 14 معصومین کے بارے میں جان جائیں، کس کی عمر کتنی تھی، منصب امامت کتنا تھا، ان کا اصل مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا زندگی گزارنے کا. یعنی خدا نے آسمان سے مجھے کیوں بھیجا، کیا ہدف تھا. آج مولا حسین اگر آسمان سے مدینے میں نہ آتے تو آج ہم سب کو جینے کا سلیقہ نہ آتا. یہ احسان کیا حسین ابن علی نے مدینے کی سرزمین پر آ کر کہ آج انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتا دیا. عالم یہ دیکھے فضیلت کا، جس زمین پر گئے اس زمین کا معیار ہی بلند کر دیا. مدینے میں قدم رکھا تو مدینہ منورہ بنا دیا، کربلا میں قدم رکھا تو کربلا معلّہ بنا دیا. وہ عرش معلّہ ہے، یہ کربلا معلّہ ہے. آپ جب دیکھیں مدینے سفر تو کربلا پہنچے. آج اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ہم سب کو مرنے کا طریقہ نہ آتا. یہ احسان ہے حسین بن علی کا. مدینے آ کر جینے کا سلیقہ بتایا، کربلا جا کے مرنے کا طریقہ بتایا کہ مرا کیسے جاتا ہے. انہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں، کوشش کریں. ہر کام کوشش سے ہوتا ہے. یہ کہے کہ نہیں جان بچے کی کہ ہمیں نہیں آتا، ہم اردو نہیں جانتے، ہم عربی جانے، عربی جانے، اردو، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے اب جانے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے آج ہر جگہ وسائل موجود ہے، تعلیم دینے والا موجود ہے. ہمارا شوق نہیں ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں 4 چاند لگا لیں. قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تب آپ کو لطف ملے گا. لہٰذا میں اپنے تمام جوانوں کا شکریہ ادا کرتے، تمام مومن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس محفل میں تشریف لائے اور اپنے وقت کے امام کو تبریک و تہنیت پیش کیا. اسی طرح سے خدا بندہ عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے اور ہم سب کو آفات بلا سے محفوظ رکھے. جو بھی ہم میں بیمار ہیں آج روز اولاد کا واسطہ دنیا کسی بھی گوشے میں ہوں، ہاسپٹلوں میں، گھروں میں ہوں، پروردگار روز اولاد کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، کہ تمام ممنونات کو شفاء کامل واجل عنایت فرما. پروردگار جو بے اولاد ارباب گود کا واسطہ، آج روز اولاد کا واسطہ، پروردگار سے اولاد نرینہ عطا فرما. معبود جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے انہیں جوار معاص میں جگہ عنایت فرما، انہیں گناہ کرا گناہ سکرا کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. ہمیشہ یاد رکھا کرے جب بھی کوئی جشن کیا کریے یا کوئی مجلس کیا کریے تو اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیا کریے، انہیں بھی شریک کیا کریں ہر مجلس میں، ہر محفل میں، کیونکہ وہ بھی زندہ ہیں، سوئن نظروں سے اوجھل ہیں. ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں برابر دیکھتے ہیں. اس لیے کہا کہ جب مجلسوں میں جا کے تو نیت کر لیا کہ ہم اپنے والدین طرف جا رہے مجلس کرنے، اپنے والدین جا رہے محفل کرنے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر سے شریک رہے. جن کے والدین کا سایہ سلامت پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرما، انہیں اپنے سکرہ کو معاف فرما. ہمارے جوان امتحان دے رہے ہیں، پروردگار آج روز اولاد کا واسطہ انہیں اچھے نمبروں سے کامیابی اور کامرانی عطا فرما. تمام بچوں کے علم میں اضافہ فرما، علم دنیا کے ساتھ ساتھ پروردگار انہیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، ظالم باطل حکومت، صہیونی حکومت کو نست نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. فلسطین عوام کی حفاظت فرما. ہم سب کو ماہ شعبان المعظم میں معبود کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ
قبلہ معلیٰ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ زیارت امام نصیب نہ فرما۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما۔ معبود ہمارے والد مرجع کرام کا سایہ ہمارے سر میں قائم و دائم فرما، انہیں رافت بلا سے محفوظ فرما۔ معبود ہم سب کے دل اپنی حقیقی معرفت عنایت فرما، اہل بیت حقیقی محبت عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت اکبر پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں کو سیرت اصغر پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب نے مزدار سے چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ماں بہنوں کو سیرت صدر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ حافظہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ کل پڑھ کر کل مومن مومنات والماء شہداء، تاکہ اس محفل میں اپنے تمام محرومین مومنین مومنات کو بھی شامل کر سکیں، ایک فاتحہ کے ذریعے سے انہیں بھی ہم خوش رکھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔